النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جب آپ کو قبر میں رکھا جائے گا تو آپ سے قبر میں 3 سوالات ہوں گے. وہ سوالات آپ کو معلوم ہے، لیکن جواب وہ آدمی صحیح دے گا جس کی یہاں زندگی ان سوالات کے مطابق صحیح ہو. وہ نہ اس کا رٹا سب لگا دیں گے تو رٹے سے کام نہیں چلے گا. کام چلے گا اس کے مطابق زندگی ہو. پھر اس کے بعد ناراض نہیں ہوں گے. 6 مہینے گزر جائیں گے، 6 مہینے گزر جائیں گے. آپ کے بچے اور آپ کی بیوی آپ کی قبر کو بھول جائیں گے. آپ اپنے والدین اور بیوی بچوں کے لیے محنت کرتے ہیں صبح و شام، اور حلال حرام کی اکثر لوگ تمیز بھی نہیں کرتے ہیں. لہذا ان بچوں کی وجہ سے، بیوی کی وجہ سے ہو سکتا ہے ہم وہاں پر مار کھائیں. اور یہ لوگ ڈرامہ فلمیں دیکھیں گے، ہر گھر میں ٹی وی ہے. تو اپنے آپ کو بھی اس قبر کی زندگی کے لیے تیار کرو. انہوں نے آپ کو یاد نہیں رکھنا ہے، انہوں نے آپ کو یاد نہیں رکھنا ہے، انہوں نے آپ کو بھول جانا ہے بیوی بچوں میں. تو اس کی بھی تیاری کرو، حرام سے بچو. 5 وقت نماز پڑھو، فجر کی نماز کے لیے آؤ، راتیں بڑی ہیں، شریف پردہ کرو، گانے بجانے کے آلات سے پرہیز کرو. اس امت کی 3 بیماریاں ہیں بڑی. نمبر 1 نماز میں سستی، 2 شریف پردے میں سستی، 3 گانے بجانے. یہ 3 کام ٹھیک کرو، اسلام حاضر ہے. بس اسلام حاضر ہے، اسلام تیار ہے. بس ان باتوں پر آپ عمل فرمائیں. تو یہ جو ماحول ہے، یہ جو ہمارے بچے ہیں، پرانے زمانے میں ان بچوں کو رکھا جاتا تھا جو لنگڑا، اندھا، بے تعلیم ہوتا تھا. ماشاءاللہ ہمارے حفظ میں ایسے بچے موجود ہیں جو لینڈ لارڈ ہیں، ایسے موجود ہیں جو نواب ہیں، ایسے موجود ہیں جو بحریہ اور اسلام آباد میں رہتے ہیں. اور الحمدللہ اس مدرسے میں پنکھے ہیں، ترنور میں پنکھے ہیں، چکری میں پنکھے ہیں، مردان میں پنکھے ہیں. ہمارے مدرسوں میں ایک بچہ دے رہا ہے. یہاں ایک بچہ ہے، وہی دیتا ہے ہمیشہ. ہماری ذمہ داری، ہم دیں گے انشاءاللہ. اس طرح اور مثالیں بھی ہیں. اب پرانا والا سلسلہ ختم ہو گیا ہے. ماشاءاللہ پڑھے لکھے قابل ذہین لوگوں کے بچے ماشاءاللہ حافظ، عالم، مفتی، شیخ الحدیث بن رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں. یہ جو طالب علم ہیں یہ عالم اور حافظ ہیں، اب مفتی کورس میں شریک ہیں. 3 مہینے باقی یہ مفتی بن جائیں گے انشاءاللہ. تو یونیورسٹیوں میں بھی پڑھتے ہیں، یونیورسٹیوں میں اور ڈبل میں بھی ہے. تو اپنے بچوں کی مستقبل کی آپ فکر کرتے ہیں. میں نے تو اپنے بچوں کی مستقبل کو روشن کیا ہے، میں نے ان کا خیال کیا ہے، میں نے ان کو پڑھایا ہے، میں نے اپنا حق ادا کیا ہے. بچوں کا بھی حق ادا کر دیا، بچیوں کا بھی حق ادا کر دیا. کیا حق ادا کر دیا؟ کہ جی پریپ، اسکول، یونیورسٹی کی تعلیم میں نے دے دی. اور نماز پڑھتا ہے؟ نہیں. بیٹی پردہ کرتی ہے؟ نہیں. تو کیا آپ نے حق ادا کر دیا؟ لوگ حق ادا کس کو کہتے ہیں؟ میں نے اس کو پیسوں کی مشین بنا دی، میں نے اس کو پیسوں کی مشین بنا دی. یہ مطلب ہوتا ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں ہمارے علاقوں میں داماشن میں بار ملتزلت دعا ہوتا ہوگا جو خدا کامیاب کی. یہ بچہ میرا بیٹا باہر ملک جا رہا ہے، دعا کرو کہ اللہ اس کو کامیاب بنا دے.
اس طرح لوگ کہتے ہیں. تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ اس کو کیسے کامیاب بنا دے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ مطلب یہ کہ اچھی نوکری مل جائے اور بنڈل بنڈل پیسے کر دیں، اس کو یہ لوگ کامیابی کہتے ہیں. پاک کلام میں فرماتے ہیں فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. کامیاب وہ ہے جو جہنم کی آگ سے بچ جائے، جنت کا مستحق ہو جائے، وہ کامیاب ہے. تو اپنے بچوں کو اسکول کالج یونیورسٹی ضرور پڑھاؤ. توجہ چاہیے. اپنے بچوں کو اسکول کالج یونیورسٹی ضرور پڑھاؤ. ان کو حافظ عالم مفتی نہ بناؤ، یہ ضروری نہیں ہے. دیندار بناؤ. اپنے بیٹے کو ڈاکٹر وکیل پروفیسر لیکچرر بناؤ. دنیاوی تعلیم دے دو. اس کو اللہ والا بناؤ، اس کو دیندار بنا دو. اس کی مثال میں آپ کو ایک دیتا ہوں. اس دن ایک فوتگی میں ہم بیٹھے ہوئے تھے تو 5-6 افراد میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. وہ جو 5-6 افراد تھے وہ حافظ عالم مفتی شیخ الحدیث کچھ بھی نہیں تھے جو بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے ان کو کہا کہ میرے والد صاحب حاجی مقدر شاہ صاحب، میرے والد صاحب کے دوست علی اکبر استاد، اس طرح میرا نام ہے، اور تم لوگ، میں جب اپنے 50-60 استاد جو کراچی کے تھے، میرے بڑے بڑے علماء اور استاد، میرے والد یا تم 5-6 آدمی یا حاجی مقدر شاہ صاحب یا علی اکبر استاد ان تک نہیں پہنچ سکتے. تقویٰ ہے، للہیت میں. تم اپنے بچوں کو بالکل حافظ عالم مفتی شیخ الحدیث نہ بناؤ، سارے نہیں بن سکتے ہیں، اور ضروری ہے اپنے بچے کو دیندار بناؤ. بس اللہ